سب سے پہلے تو میں تمام جید علماء اکرام اکابرین ملت کا مشکور ہوں کہ وہ ایک قومی اہم مسئلے پر یہاں پر تشریف لائے اور یہ طے ہوا کہ مل کر یہ آواز بلند کی جائے۔ اس میں یقیناً ہمارے قائد علامہ ریاض خالد صاحب کا کردار قابل ذکر ہے، اس کے علاوہ ایوب شاہ صاحب، مفتی انس مدنی صاحب اور دیگر تمام احباب جو ہیں یقیناً ان کا یہاں پہ آنا قابل ستائش ہے، اور اسی طرح پریس کلب کے ممبران کا یہاں پہ آنا بھی ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ محترم جناب صحافی برادران، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آج کرونا وبا نے ساری دنیا کی صحت، معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے رب ذوالجلال کے ہاں پیش ہو کر دعا کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے صدقے میں، ان کی اولاد و اصحاب کے صدقے میں پورے عالم کو، خصوصی طور پر عالم اسلام اور پاکستان کو اس موذی وبا سے نجات دے۔ یقیناً یہ ایک مشکل وقت ہے، اور اس میں تلاوت کلام مجید، توبہ استغفار کے ذریعے ہی اس کے خاتمے کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ماہرین اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے SOPs پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کے باوجود خدا نخواستہ پھر بھی کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو ضروری عمل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیں اور کوارنٹائن ہو جائیں۔ SOPs پر عمل کے لیے تمام مسالک کے علمی مراکز اور شخصیات نے فتاوے جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق ماہرین کی رائے کو اہمیت دی جائے اور اس پر عمل درآمد کرایا جائے، لہذا تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان SOPs پر عمل کریں۔ محترم صحافی برادران، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، دین مبین اسلام عبادات کا دین ہے، اور اسلام اجتماعی عبادات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنی اور اپنے اہل وطن کی جان کو محفوظ رکھنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے، خواہ وہ نماز کا اجتماعات ہوں، نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں، نماز تراویح کے اجتماعات ہوں، اعتکاف کے اجتماعات ہوں، یا مجلس اور جلوس کے اجتماعات ہوں۔ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر عبادات کے وقت کو مختصر کر کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تاجر حضرات، دکاندار حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے مناسب بندوبست کریں، اور سب سے بہتر عمل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلا جائے۔ یہاں پر جملہ مکاتب فکر کے علماء و مشائخ، ائمہ مساجد، مفتیان اکرام نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا، اور زکوٰۃ کی رقم سے کسی صاحب ضرورت کو اگر خرید کر ویکسین لگوا سکتے ہیں تو ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے، اور نماز کی ادائیگی میں احتیاطی تدابیر اور ماہرین نے جو 20 نکاتی SOPs جاری کیے ہیں ان پر عمل واجب ہے۔ ایسا نہ کرنے والا مفاد عامہ مخلوق کی بلائی سے روگردانی کرتا ہے، جو کہ شرعی طور پر گناہ ہے، اور 3 فٹ کے فاصلے سے نماز کی ادائیگی شرعی طور پر درست ہے۔
कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव में रजू अल्लाह, तौबा, इस्तग़फ़ार, सदक़ात देना अशद ज़रूरी और लाजमी है। इसी तरह तिब्बी लिहाज से रियासती अहकामात की बजावरी लाजम और हमजहत अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर से इत्तिकाफ़ मौजूदा हालात में अपने घरों में बड़े इज्तिमात पर मुकम्मल इज्तनाब करें। यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इत्तिकाफ़ के इज्तिमात हैं उनमें भी ज़्यादा गैदरिंग ना की जाए, और घरों के अंदर भी जो लोग आजकल वो पार्टियाँ करते हैं, इफ्तार पार्टी और दीगर प्रोग्राम जो हैं, उनसे भी परहेज़ किया जाए। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए ताकि मुल्क व कौम का भला हो। चारों मसालिक के ज़िम्मेदारान ने रियासती अदारों के शाना बशाना कौमी खिदमत में अपने हिस्से का काम जारी रखने का डोटोक ऐलान किया है। महराब व मिंबर से भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान करते हैं। अहले वतन से मास्क लाजमी पहने और हुकूमती इदारों से मुकम्मल तावन की अपील करते हैं। मसाजिद में एयर कंडीशंस बंद रखे जाएँ। मुंतज़मीन मसाजिद के दरवाज़ों पर रेगुलर अफराद खड़े करें जो मास्क चेक करें और अंदरूनी हिस्सा इबादत गाहों में सैनिटाइज़र और स्प्रे करवाएं। कालीन और दरियाँ उठा दें। नफली इबादत इत्तिकाफ़ समेत घरों पर करने की तलकीन करते हैं। मोहतरम सहाफ़ी बिरादरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालक के जय्यद उलमा इकराम और कराबरीन मिल्लत शरीक हैं। ये तमाम उलमा इकराम और अकाबरीन मिल्लत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान करते हैं कि वो ज़िले इंतज़ामिया ख़ुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी, CPO फैसलाबाद जनाब सहेल चौधरी, कमिश्नर फैसलाबाद जनाब साकब मीनान और RPO फैसलाबाद जनाब रिफ़त मुख्तार और पाक आर्मी के मेजर अली और दीगर ज़िम्मेदारान, इदारों के सरबराहान और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को ये यकीन दिलाते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में इनके शाना बशाना खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वबा के फैलाव के लिए मुमकिना इक़दामात तसलसल के साथ जारी रहें। मोहतरम जनाब सहाफ़ी बिरादरान, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही पैगाम दिया गया है कि हमें अगर कोरोना से बचना है तो यकीनन हम उसी सूरत में बच सकते हैं कि अगर हम जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करें। इसके साथ साथ हम जो दीगर इश्यूज़ हैं, मसलन महंगाई का इशू है, उसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर काबू पाए ताकि गरीब का चूल्हा जो है वो जलता रहे। इसी तरह एक इशू पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का भी चल रहा है, उसके लिए भी हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि उन अफराद को बाजियाब कराया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुजारिश करूँगा कायदे अहले यह है कि माह मुक़द्दस है और चारों मसालिक के अकाबरीन, बहुत बड़े इदारों के सरबराह और बड़ी अहम इल्मी शख्सियात यहाँ पे इसलिए तशरीफ़ लाई हैं कि ये कौमी मफाद का मामला है। जैसे डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब ने फरमाया कि एक तो मसला ये था कि जो 20 निकाती एजेंडा है हुकूमत ने दिया तिब्बी माहिरीन से मिल के बाम, इसकी तमाम हम सब लोग तईद करते हैं और इस अमर पे भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अगर कोई ज़कात से वाफर मकदार में अद्वियात ख़रीद कर मफाद आमा के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए देता है तो वो शरअन जायज़ है। और अगर कोई आदमी रोज़े से है और वो जाके टीका लगवाता है तो ऐसा करने से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है मसाजिद के अंदर कलीन का और स्प्रे कराने का या दीगर मामलात का, वो हमने
پہلے کافی اچھے انتظامات کیے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ اہل اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مشکل گھڑی ہے، اس میں مل جل کے آپس میں ہم اس وبا سے نکل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، رجوع القرآن کی ضرورت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے جب مشکل میں تھے، وبا مرض میں مبتلا تھے، تو دعا فرمائی، اے میرے خدا میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم مشکل میں ہیں، ہمارے بچے مشکل میں ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، عالم اسلام مشکل میں ہے، اقوام عالم مشکل میں ہے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا۔ جی ہمارے درمیان جو ہے شہر کے نامور شخصیات مفتیان موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا بین المذاہب امن فورم کے سرپرست جناب مفتی انس مدنی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے انہوں نے ایس او پیز کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اس وقت جو وبا کی صورتحال، تیسری لہر بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ایسی حالت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ایس او پیز پر عمل کریں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ منبر و محراب سے انشاءاللہ اس کی تائید نصرت ہوتی رہے گی، اور عوام الناس جس کی بہتری کے لیے یہ ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں، ان کی جان کی تحفظ کے لیے، کہ جان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا بھی غلط نہیں ہے۔ ان حفاظتی تدابیر کو، ایس او پیز کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے۔ اس وبا سے بچنے کے لیے جہاں ایس او پیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ توبہ، استغفار، کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ اس قسم کی وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اجتماعی توبہ اگر قوم کرنے کا ارادہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ جو ہم سے ناراض ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کو بنانے اور راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں تو یہ وبا ٹل سکتی ہے پاکستان سے اور پوری دنیا سے۔ تو ہم اللہ سے دعا گو ہے اللہ اس وبا کو اپنی خاص رحمت سے دور فرما دے، اور امت مسلمہ خاص طور پر اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ اس سے محفوظ فرما دے۔ آخر دعوانا جی میں بس یہ تھے چیئرمین عزاداری کونسل اور مشائخ عظام بھی ہم انشاءاللہ حکومت کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جہاں تک بھی ہو سکا، ہم انشاءاللہ تعالی جہاں تک بھی ہو سکا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کا ساتھ دے کر حکومت کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اور اپنے جو ملک کے لوگ ہیں، جو انسانی جانیں ہیں، ان کے بچانے کا بھی شاید ہماری کوشش سبب بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلو سوال کر دو سوال کا